السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ مذہب اسلام نے اولاد کی تربیت کے تعلق سے رہنمائی فرمائی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو شروع سے ہی جب بچے بولنے لگے، سمجھنے لگے، سننے لگے اچھی طرح سے، تو انہیں دینی ماحول کیسے دیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے انہیں روشناس کیسے کرائیں، اسلام نے اس تعلق سے قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں گے تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ اپنی بھی فکر کیجئے اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے تعلق سے بھی فکر مند رہیے کہ وہ دیندار کیسے ہوں، وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ حدیث کے نقطۂ نظر سے اسلام شادی سے پہلے اولاد کی تربیت کی فکر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ شادی کرنے جا رہے ہیں، نکاح کرنے جا رہے ہیں، اولاد کی تربیت کی فکر اور اولاد کی تربیت کا سامان شادی سے پہلے تیار کر لیجئے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو حدیث بیان کرتی ہے۔ سوچیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اولاد کی تربیت کی فکر کیجیے، اولاد کو دینی ماحول دینے کا سامان تیار کر لیجئے۔ جی ایسا ہی ہے، حدیث یہی پیش کرتی ہے کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اولاد کو دینی ماحول دینے کا سامان تیار کر لیجئے۔ دو حدیثوں سے اس نقطے کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اولاد کی تربیت کا معاملہ کتنا اہم ہے کہ نکاح کے وقت اس نقطے کو رکھا گیا ہے اور اس نقطے کی جانب نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح النساء لأربع، چار چیزوں کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اور چوتھی چیز دینداری کی بنیاد پر۔ چاروں چیزیں بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، نکاح کے معاملے میں دیندار عورت کو ترجیح دو۔ عورت آپ کے خاندان کی نہیں ہے لیکن دیندار ہے، نکاح کر لو۔ دین کو ہم نے ترجیح نہیں دیا، نکاح کے معاملے میں ہم پریشان ہیں۔
دین کو ترجیح نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ حدیث واضح کرتی ہے کہ عورت آپ کے خاندان کی نہیں ہے، دیندار ہے، دین کی بنیاد پر نکاح کر لو۔ عورت آپ کے مطابق خوبصورت نہیں ہے، آپ نے خوبصورتی کا جو ایک شیڈول بنا رکھا ہے اپنے ذہن و دماغ میں، تو آپ کے مطابق، آپ کے ذہن کے مطابق خوبصورت نہیں ہے لیکن دیندار ہے، نکاح کر لو۔ عورت مالدار نہیں ہے، نارمل گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے لیکن دیندار ہے، نکاح کر لو۔ دین کو ترجیح دو، حسب نسب کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، خوبصورتی کے معاملے میں۔ اگر ایسا نہ کیے تو کیا ہوگا؟ تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں، یعنی اگر دین کو ترجیح دے کر کے نکاح نہیں کیا گیا تو بندہ نقصان اٹھانے والا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے۔ دیکھا جاتا ہے نا کہ دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کیا جاتا ہے تو نکاح سے پہلے جو گھر جنت نما ہوتا ہے، وہ عورت جس سے نکاح دین کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، وہ گھر آئے تو وہ جہنم نما گھر بن جاتا ہے۔ اب جو لڑکا دین کیا کرتا تھا، جو گھر میں سب کا لاڈلا تھا، اب غیر دیندار عورت کے بیوی بن جانے کی وجہ سے اب وہ ماں سے بھی جدا ہوتا نظر آتا ہے، باپ سے بھی جدا ہوتا نظر آتا ہے، بہن اور بھائیوں سے بھی جدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہاں جو نقطہ پیش کرنا وہ یہ ہے کہ فظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو۔ یعنی اسلام نے نکاح سے پہلے اولاد کی تربیت کا اور اولاد کی تربیت کا سامان تیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیوں؟ جب عورت دیندار ہوگی، نماز پڑھنے والی ہوگی، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والی ہوگی، صدقات و خیرات کرنے والی ہوگی، باحیا ہوگی، با پردہ ہوگی، تو اب اس سے جو بچے ہوں گے تو چونکہ ماں دیندار ہے تو بچے کو دینی ماحول ملے گا۔ یہ نقطہ ہے اصل کہ اسلام نے نکاح سے پہلے اولاد کی تربیت کا خیال کرنے کے لیے کہا ہے، اور خیال یہ ہے کہ نکاح سے پہلے دیندار عورت کو تلاشو، کیونکہ وہ دیندار ہوگی، جب وہ ماں بنیں گی تو جب جو بچے ہوں گے وہ دیندار ہوں گے، دینی ماحول انہیں ملے گا۔ ہوا اگر بدبو کی جگہ سے گزرتی ہے تو ناک بند کر لیتے ہیں، کیوں؟ وہ بدبو پھیلاتی ہے۔ وہی ہوا اگر خوشبو کی جگہ سے گزرتی ہے تو وہ ہوا خوشبو پھیلاتے ہوئے آتی ہے، آدمی کا مزاج خوش کر دیتی ہے یہ ہوا۔ وہی ماحول ہوتا ہے کہ بچہ جس ماحول میں ہوگا وہی رنگ اس کے اوپر چڑھے گا۔ ماں نمازی ہے، بچے کو نماز سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ ماں پردہ کرنے والی ہے، بچی کو پردہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ماں صدقات و خیرات کرنے والی ہے تو بچے کو جائز جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ماں روزہ رکھنے والی ہے، ماں زکوٰۃ دینے والی ہے، ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، ماں جنت و جہنم کے بارے میں تذکرہ کرنے والی ہے، وہ بتانے والی ہے، جاننے والی ہے، تو بچے کو یہ سب چیزیں سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن وہی ماں اگر 9 بجے اٹھتی ہیں تو بچہ فجر کی نماز کہاں سے پڑھے گا؟ وہی ماں اگر بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے تو اس کی بیٹی پردہ کہاں سے کرے گی؟ ماں بے نمازی ہے، ماں کو صدقات و خیرات سے اور ماں کو اچھی زبان سے، ماں کو قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے ماں کے اندر جو رنگ ہے وہی رنگ اولاد کے اوپر بھی چڑھے گا۔ ماں باپ دونوں اس میں تربیت اولاد میں شامل ہے، لیکن چونکہ بچہ جو بچپنے کا معاملہ ہوتا ہے، بچہ ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے۔ باپ تو بیچارے باہر رہتے ہیں، کام کاج میں، گھر کے انتظام کرنے میں ان کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ماں کی تربیت اور ماں کے ماحول کا اثر بچوں کی تربیت میں بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ تو دیندار عورت کو ترجیح دو،
یہ حدیث کا یہ ٹکڑا واضح کرتا ہے کہ لوگوں اولاد کی تربیت کے تعلق سے نکاح سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہمیں دیندار عورت سے نکاح کرنی ہے. جب دیندار عورت سے نکاح کریں گے تو گھر کا جو ماحول ہوگا وہ دینی ماحول ہوگا, بچے کی تربیت میں آسانی ہوگی. بچے کی تربیت کے تعلق سے مرد سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے یہ, اور کیا کہتے ہیں کہ خواتین اور عورت کے یہاں سے بھی کہا جا رہا ہے, ان کے ولی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو کسی کے یہاں بیاہ دینے سے پہلے, کسی کو داماد بنانے سے پہلے ذرا ایک چیز کا خیال رکھو, اور وہ خیال کیا ہے, ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح. ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ, لڑکی کے ولی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جس کے اخلاق سے آپ راضی ہیں, شریعت کے مطابق جن کا اخلاق ہے, جو دیندار ہے, جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہے, تو حدیث کا لیے فزوجو, اس شخص کو اپنا داماد بنا لو, اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو. بس یہی شرط اسلام رکھتا ہے کہ جس کے یہاں جن سے اپنی بیٹی کا آپ نکاح کرانا چاہتے ہیں, اخلاق دیکھا جائے, دینداری دیکھی جائے, قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہے, آپ انہیں داماد بنا لو. یہی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ لڑکی والے بھی یہی نہیں دیکھتے ہیں. دیندار کوئی مطلب نہیں ہے, لڑکا کتنا کماتا ہے, لڑکا کہاں رہتا ہے, لڑکے کی پراپرٹی کتنی زیادہ ہے, اور لڑکیاں بھی یہی دیکھتی ہیں بینک بیلنس کتنا ہے. اور اگر کہا جائے بعض لوگوں کو دین کی بنیاد پر نکاح کیجیے, اخلاق والا ہے, وہ دیندار ہے, فلاں سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیجیے, فلاں کو داماد بنا لیجیے. کچھ نہیں, کوئی خاص نہیں ہے, دیندار ہے, نہیں کوئی خاص نہیں ہے وہ. اچھا یہ مالدار ہے, اس سے نکاح مت کیجیے, دین کی بنیاد پر کیجیے. جب بعد میں دین سمجھ جائے گا, کیا کہہ دیتے ہیں, بعد میں دین سمجھ جائے گا. آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, ابو طالب بستر مرگ پر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے چچا کلمہ پڑھ لیجئے, چچا کلمہ پڑھ لیجئے, کلمہ نہیں پڑھا. آپ کہتے ہیں بعد میں دین سمجھ جائے گا. تو دنیا اس قدر غالب ہے کہ دین کی بات آئے تو کہتے ہیں بعد میں دین سمجھ جائے گا, اور وہی اگر لڑکا دیندار ہے, مال کے اعتبار سے کمزور ہے, بعد میں وہ مالدار بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ یہ کہہ کر کے کسی دیندار لڑکے سے نکاح کیوں نہیں کراتے, اپنی بیٹی کا کیوں نہیں نکاح کرتے ہیں کہ دیندار ہے, اخلاق والا ہے, اگرچہ کہ مال میں کمی ہے, بعد میں مال میں اضافہ ہو جائے گا. ہمارے عقیدے کی کمی ہے. عقیدہ والوں کو, قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. عقیدے میں گڑبڑی ہے, عقیدے میں مضبوطی نہیں ہے. ہم نے رزاق اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے, اسی لیے ہم دین کو ٹھکرا دیتے ہیں, حسن اخلاق کو ٹھکرا دیتے ہیں. یہاں بھی نقطہ کیا ہے کہ داماد کسی کو بناؤ تو دین کو ترجیح دو. اگر بیوی بھی دیندار ہوگی اور شوہر بھی دیندار ہوں گے, جب بچے پیدا ہوں گے بچہ دیکھے گا کہ ماں بھی دیندار ہے, باپ بھی دیندار ہے, انہیں دینی ماحول ملے گا. تو دونوں حدیثیں واضح کرتی ہیں اور ایک اہم نقطہ پیش کرتی ہیں کہ نکاح سے پہلے اولاد کی تربیت کا انتظام کر لو, اور اولاد کی تربیت کا انتظام یہی ہے
کہ نکاح کے معاملے میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دین کو ترجیح دیجیے، نکاح کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور دینی ماحول ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس گھر کے اندر حاصل ہوگی، نازل ہوگی۔ تو اسلام نے اولاد کی تربیت، اسلام نے نکاح سے پہلے تربیت اولاد پر زور دیا ہے۔ اسی طرح سے دعا بھی کیجیے، عقیدہ یہ رکھیے کہ ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا اگر اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا نہیں ہے تو میں ساری دنیا والوں کا در کیوں نہ چاٹ لوں، ساری دنیا کے باباؤں کے دیے ہوئے دھاگوں کو کیوں نہ اپنے گردن پر لٹکا لوں، اور ساری دنیا کے جو زندے پیر ہیں، جو مردے پیر ہیں، جسے لوگوں نے بنایا ہے، تمام سے کیوں نہ میں رابطہ کر لوں، لیکن اگر رب نہ چاہے تو اولاد نہیں مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا مایوس ہو کر کے عقیدے کو کبھی بھی کسی بھی عورت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہر حال میں جو بھی سچویشن ہو، جو بھی معاملہ ہو، اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دعا بھی کرتے رہے، اسلام کہتا ہے کہ دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ صافات آیت نمبر 100 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرماتا ہے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد سے محروم ہیں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازتا ہے۔ لہذا یہ دعا بھی اور یہ آیت یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ شادی کے 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد گھبرا جاتے ہو، گھبرا جانے والے ماں باپ ہو، ان کے لیے نقطہ ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، پھر بھی میرے در سے مایوس نہیں ہیں، اور میں بڑھاپے کی عمر میں بھی اولاد دینے کی صلاحیت اور اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے وہ دعا؟ رب ہب لی من الصالحین، پروردگارہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے صالح اولاد عطا فرما، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین پر چلنے والی ہو، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والی ہو۔ رب حب لی من الصالحین، پروردگارہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بڑھاپے کی عمر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لوگوں نے بیوی کو بھی یقین ہے کہ اب مجھے بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، لیکن اس موقع پر دعا کر رہے مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 کے اندر زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ زکریہ علیہ السلام کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، دعا کرتے ہیں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگارہ تو اپنی رحمت سے، تو اپنی خاص رحمت سے مجھے اولاد عطا فرما اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، پروردگارہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اور اگرچہ کہ میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، میرے بال اگرچہ کہ سفید ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی مجھے تیری رحمت سے مکمل یقین ہے، اور ابھی بھی مجھے امید تیری دعا اور مجھے تیری قبولیت اور میری دعا تو قبول کرے گا، اس کی مجھے ابھی بھی امید ہے۔ دعا انبیاء ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد نہیں اولاد نہیں، اس کے بعد رب کی رحمت سے نا امید ہونے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے مزید رشتے کو مضبوط کیجیے، اعمال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، صدقات و خیرات اور جو دیگر نیکیاں ان کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے تربیت اولاد کے تعلق سے
اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اولاد کے دل کو توحید کے ذریعے سے مضبوط کیجیے۔ بڑے ہو جاتے ہیں بچے، انہیں شرک کیا ہے پتہ نہیں ہے، توحید کیا ہے پتہ نہیں ہے، اللہ کے حقوق کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو جانیں اور توحید کے ذریعے سے اپنے اولاد کے دلوں کو مضبوط کریں، بچپن ہی سے مضبوط کریں۔ یہاں ہوتا کیا ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں شروع ہی سے اندھ وشواسک چیزوں کا ماحول گھر میں بنا دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، دم کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب شروع سے انہیں جو سماجک جو ٹوٹکے ہوتے ہیں ان ٹوٹکوں کے گھیرے میں اس بچے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ بچہ جتنا وزندار نہیں ہے اس سے زیادہ وزندار تعویذیں لٹکا دی جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے تعویذ، بچہ چھوٹا ہے ابھی چل رہا ہے، دیکھیں گے گلے میں تعویذ، کمر میں تعویذ، باہوں میں تعویذ، اور نظر بد سے بچانے کے لیے ٹیکا، پیشانی کے اوپر لمبا سا چوڑا سا ٹیکا، کیوں؟ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ ان سب ماحول سے اپنے اولاد کو پاک کیجیے۔ یہ شرک ہیں اور یہ سراسر شرک ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو بچپن ہی سے عملی طور پر اپنی اولاد کو شرک سے دور رکھیے اور توحید سے ان کے دل کو منور کیجیے، مضبوط کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہر ماں کو یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کے تعلق سے، دینے کے تعلق سے۔ وہ نصیحت کیا ہے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ رواہ الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر میں بیٹھا ہوا تھا، کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے کچھ باتیں اور اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ چھوٹے بچے ابھی ہیں، ہم لوگ عقیدہ نہیں سکھاتے ہیں، صحیح تعلیم نہیں دیتے، کیا کہہ دیتے ہیں بچہ ہے، جبکہ بچپن ہی میں تربیت کا اہم معاملہ ہے۔ جو بچہ ہے تو اسی وقت آپ ان کے دل و ذہن میں جو بیٹھائیں گے وہی چیزیں بیٹھیں گی۔ چکنی مٹی کے اوپر اگر آپ کنکر مارتے ہیں تو اگر وہ مٹی گیلی ہے تو وہ کنکر کیا ہوتا ہے، اس پر چپک جاتا ہے۔ وہی اگر سوکھ جائے اس پر آپ کنکر ماریں گے تو کنکر کیا ہوگا، واپس آ جائے گا۔ وہی اولاد تربیت کا معاملہ ہے۔ درخت ابھی چھوٹا ہے، ابھی آپ نے کوئی پودا لگایا ہے، اسے کوئی ٹہنی ٹیڑھی ہے، جب تک چھوٹا ہے اور ابھی ٹہنی ابھی دبلی پتلی ہے تو اس کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں۔ وہی جب درخت بڑا ہو جائے اور آپ نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ ٹہنی کیا ہے، جب موٹی ہوگی تو ٹیڑھی ہی موٹی ہوگی۔ اب وہ آپ اس کو سیدھا کریں گے تو سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی، وہ شاخ ٹوٹ جائے گی۔ وہی معاملہ تربیت اولاد کا ہے۔ بچپن میں ہی آپ جو انہیں سکھا دیں
وہی چیز اس کی زندگی میں کام آنے والی ہے. بڑا ہو گیا 10 سال 15 سال کا ہو گیا تب تک آپ نے کوئی تعلیم دیا ہی نہیں, آپ بتا رہے ہیں تو آپ ان کے پلے کچھ نہیں پڑنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ اب 10 سال کے بچے کو ڈانٹنے میں کیا ڈر لگتا ہے, ہمیں دھمکی دیتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہماری غلطی ہے, آپ کی غلطی ہے. دینی تربیت آپ نے انہیں کیا ہی نہیں ہے, صحیح ڈھنگ سے اسلامی نہج پر آپ نے ان کی تربیت کیا ہی نہیں ہے, آپ نے دھیان ہی نہیں دیا ہے. تو بچہ ہو سمجھنے لگے, آپ کی بات بولنے لگے, ان کی تربیت کیجیے, یہی صحیح وقت ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات, بچے کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں, غور سے سننا. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کتنا اہم جملہ ہے, اور بچے کو بتا رہے ہیں. تربیت میں عقیدے کا کتنا اہم معاملہ ہے کہ بچے کو سمجھا رہے ہیں. لہذا آپ بھی, آپ کا بچہ آپ کی باتوں کو سمجھ رہا ہے تو آپ انہیں توحید سمجھائیے, عقیدہ سمجھائیے. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب وہ بچے کی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں پریشانی میں, بے چینی میں, بیماری میں ہوں تو میری حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. جو بچہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب آپ کی باتوں کو وہ سمجھ رہا ہے اور آپ نے سمجھا دیا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی تم اللہ کی حفاظت کرنا, یعنی گناہ کا کام نہیں کرنا, اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر اس بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی, دل نے اس بات کو قبول کر لیا, بتائیے کہ بڑا ہونے کے بعد کبھی وہ غیروں کے در کے مٹی چاٹے گا؟ نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا ہے غیروں کے در پر. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرنا, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے قانون کو نہ توڑنا, چاہے گھر کا معاملہ ہو, چاہے باہر کا معاملہ ہو, چاہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ ہو, چاہے ماں باپ کے حقوق کا معاملہ ہو, چاہے بیوی کے حقوق کا معاملہ ہو, چاہے بھائی بہن کے حقوق کا معاملہ ہو, چاہے پڑوسی کے حقوق کا معاملہ ہو. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کرنا, قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے ارشادات کی پابندی کرنا. جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی, یہ معاملہ ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کرنا, تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ کی مدد تم وہاں پاؤ گے, تم وہاں اللہ کی مدد پاؤ گے. بچے ہیں لیکن کلمہ دیکھ لیجئے, دنیا کا سب سے عظیم کلمہ. بچے ہیں لیکن دنیا کا سب سے عظیم کلمہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے عظیم کلمہ توحید کا اقرار. کلمہ توحید کو پیوست کر رہے ہیں, عقیدہ توحید, توحید کے عقیدہ کو ان کے دلوں میں پیوست کر رہے ہیں. سب سے عظیم عقیدہ, دنیا کا سب سے عظیم عقیدہ اور سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ وہ توحید ہے. اور دنیا کی سب سے خطرناک چیز اور سب سے خطرناک گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو ہماری ماؤں کو یہ سب نصیحت ضرور یاد رکھنی چاہیے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, کہ بچے مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا, مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا. اب اس طرح سے اس چیز سے اور اس جملے سے کہ مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا, سوال کرنا تو اللہ ہی سے سوال کرنا, اور مدد مانگنا تو اللہ ہی سے مدد مانگنا, اپنے بچوں کو اس جملے سے دور رکھا جاتا ہے. اسلامی معاشرے میں یہ المیہ ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہوتے ہیں, ان کو دیکھیں گے خاص موقعوں پر کٹورے میں یا پھر کٹورا لیے ہوئے ہیں, تھال لیے ہوئے ہیں, کیا ہے؟ فاتحہ کر دیجیے. عقیدہ دیکھیے کہ ماں باپ عقیدہ, کیونکہ وہ بھی خود ماں باپ عقیدے صحیح عقیدے سے پیدل ہیں, انہیں صحیح عقیدہ نہیں پاتا. اب کیا ہے؟ لڈو پر فاتحہ کر دیجیے, کھچڑی پر فاتحہ کر دیجیے,
مسجدوں کا چکر لگاتے ہوئے بچے نظر آئیں گے، عام موقع پر کھڑے ہیں، فاتحہ کر دیجئے۔ عقیدہ بچپنے میں انہیں پتا ہے، بچپن میں بھی بچہ شعور کو نہیں پہنچا ہے، لیکن انہیں یہی پتا ہے کہ مزار پہ جانا صحیح ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا صحیح ہے، اور تعویذ کا انبار اور تعویذ سے اپنے آپ کو ڈھانپ لینا، یہی اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا، کچھ پتہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو بھلا دیا ہے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن کہاں ہے مسلمانیت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کے دعوے دار ہیں تو آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس حدیث کے اس ٹکڑے پر عمل کریں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کرنا تو اللہ ہی سے سوال کرنا، اور مدد مانگنا تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ کیا اقرار کرتے ہیں نماز میں؟ پاک ہو کر کے، وضو بنا کر کے مسجد میں آتے ہیں، کیا اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک بندہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میری دعا صرف تیرے لیے ہے، میرا قیام کرنا صرف تیرے ہی لیے ہے، میرا رکوع کرنا تیرے لیے ہے، میرا سجدہ کرنا تیرے لیے ہے، عبادت کرنا تیرے لیے ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے در پر کھڑا قیام کر سکتا ہی نہیں ہوں، میں تیرا در چھوڑ کر کے کسی اور در پہ جا کر کے رکوع کر سکتا ہی نہیں ہوں، میں تیرا در چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ جا کر کے سجدہ کر سکتا ہی نہیں ہوں، میں تجھ سے دعا مانگنے کے بجائے کسی اور کے سامنے جا کر کے ہاتھ اٹھا سکتا ہی نہیں ہوں۔ ایاک نعبد، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب مدد مانگنے کی ضرورت آئے، دنیا میں کسی مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں، پریشانی میں ہم پھنس گئے ہیں، تو پروردگارہ اس موقع پر بھی ہم تجھی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ یہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں وہ دغا کر جاتے ہیں، دغا دے دیتے ہیں۔ اولاد کو یہ عقیدہ ضرور دے جائیے کہ سوال کی جب بھی بات آئے تو اللہ ہی سے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، میرے بیٹے اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ اور اگر اللہ ہی سے مدد نہیں مانگتے ہیں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 ایک نقطہ پیش کرتی ہے، وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مدد کسی اور سے مانگا تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ لفظ ظالم کا استعمال اللہ تعالیٰ کس کے لیے کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چھوڑ کر کے آپ ایسوں کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اللہ کو چھوڑ کر کے آپ ایسوں سے مدد نہ مانگیں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے بھی ایسا ہی کیا، اگر آپ نے مدد اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگا، کسی اور کے در کو آپ نے سہارا بنایا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار بھی ظالموں کے کٹہرے میں ہوگا، ظالموں کی صف میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ کتنی اہم آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ مانگنے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر میرا در چھوڑ کر کے کسی اور کے در سے آپ نے لو لگایا،
آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں یہ نوکری لگنے والی تعویذ، یہ بیماری سے بچنے والا دھاگا ہے، یہ رشتہ لگنے والی انگوٹھی ہے، یہ فلاں رشتہ کاٹنے والی انگوٹھی ہے، یہ فلاں کو پریشان کرنے والا دھاگا ہے۔ اس تعویذ کی وجہ سے مجھے فلاں مصیبت نہیں آنی ہے، فلاں پریشانی نہیں آنی ہے، یہ اولاد ملنے والی تعویذ ہے۔ بزنس ہے، بزنس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بزنس ہے، مولوی اس کے ذریعے سے اپنا چولہا جلاتا ہے اور اپنے مریدوں کو جو جاہل ہیں، نابلد ہیں، ان کے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے، ان کے ایمان کو کا ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ صرف چولہا جلانا ہے اور کچھ فرق نہیں ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے، آیت کو پڑھا جائے، یہ آیت، یہ حدیث، یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ آیت کو پڑھیے کہ آپ نے بھی اگر ایسا کیا تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اور ایک نقطہ اس آیت سے کے ذریعے سے یاد رکھیے، ہمیشہ کام آنے والا نقطہ ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کے علاوہ ایسوں کو نہ پکاریے جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ کیا مطلب ہے؟ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ یہ جملہ اور آیت کا ٹکڑا واضح کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ بھی فائدہ پہنچانے کے دعوے دار ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو قرآن واضح کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ایسوں کو نہ پکاریے جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ پتہ چلا قرآن پر اگر آپ کا عقیدہ ہے تو اس عقیدے کو اس پر عمل کرنا اور اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن نقطہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے لوگ فائدہ پہنچانے کے دعوے دار ہیں وہ فائدہ پہنچا سکتے ہی نہیں، نہ ہی نقصان پہنچا سکتے۔ کیا نقطہ ہے اس آیت کے اندر؟ کوئی بھی شخص پڑھے گا، ہر شخص جس قرآن کا جو بھی ترجمہ پڑھے گا اس ترجمے کے اندر یہی ترجمہ انہیں ملے گا۔ لہذا اس پر غور کیا جائے، یہ کتنا اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکار رہے ہو نہ وہ نفع کے مالک ہے نہ ہی نقصان کے مالک ہے۔ اچھا، نہ ہی نقصان کے مالک ہیں، یہاں بھی ایک نقطہ یاد رکھیے کہ آدمی کسی کو جب پکارتا ہے تو نقصان نہیں مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اس سے فائدہ مانگتا ہے۔ لیکن قرآن ایک بڑا ہی گہرا نقطہ پیش کرتا ہے، اس نقطے کو بھی یاد رکھیے کہ جسے تم فائدہ پہنچانے والی مخلوق سمجھتے ہو وہ نقصان پہنچانے والی مخلوق اور نقصان پہنچانے والی چیز تمہیں نہیں دے سکتی۔ عموماً آدمی کے اس میں کیا اختیار میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے تو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، سماج کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں تم اولاد دینے والا سمجھ رہے ہو، شفا دینے والا سمجھ رہے ہو، اور جنہیں تم رزق دینے والا سمجھ رہے ہو، بگڑی بنانے والا سمجھ رہے ہو، وہ تو نفع پہنچانے کی دور کی بات، وہ تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ نقصان پہنچانے کے جو مالک نہیں ہو سکتے ہیں وہ نفع پہنچانے کے مالک کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ سورہ حج آیت نمبر 73 یہ نقطہ پیش کرتی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا۔ سمعا کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور استمع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا، اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو
जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा नफा और नुकसान का मालिक समझते हो, लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, जिन्हें तुम पुकारते हो और उनके अलावा पूरी दुनिया वाले को मिला लो, जिन्हें लोगों ने बाबा बना दिया है, जिन्हें लोगों ने ख्वाजा बनाया हुआ है, जिन्हें लोगों ने गौस बनाया हुआ है, जी पूरी दुनिया के बाबाओं और ख्वाजाओं को जमा कर लो। लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, तुम तो एक को पुकारते हो। कुरान कहता है कि सारे बाबाओं को मिला लो तो सारे के सारे मिल कर के एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अब यहां ठहर करके, मक्खी नुकसान देने वाली है कि नफा देने वाली है? नुकसान देने वाली है। हदीस क्या कहती है कि अगर पीने की चीज में, मशरूबात में मक्खी बैठ जाए तो क्या करो? उसको डुबो दो उसके अंदर। क्यों? जब वो मक्खी बैठती है तो बीमारी के पर के जरिए से बैठती है, तो एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में शिफा है। जब डुबो देंगे तो बीमारी के पर के वजह से जो जरासीम उस मशरूब के अंदर गए हैं, जब शिफा वाला पर उसके अंदर जाएगा तो वो जरासीम का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद से अब आपके ऊपर है, आप पी सकते हैं या तो उसे फेंक सकते हैं, वो आपके दिल के ऊपर है। तो मक्खी बजाते खुद मखलूक के लिए क्या, इंसानों के लिए क्या नुकसानदेह है कि नहीं है? अब कुरान ये कहता है कि जिन्हें तुम औलाद देने वाली जात समझते हो तो ये तो फायदा का मामला है। जिन्हें तुम रिस्क देने वाला मामला समझते हो तो रिस्क देना तो दूर की बात है। लन यख्लुक़ू ज़ुबाबा, जो चीज, जो मक्खी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली है, तुम्हारे पुकारे जाने वाले, तुमने जिन्हें अपना बाबा और ख्वाजा और गौस समझा हुआ है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि सारे के सारे मिल करके, सारे के सारे, छोटे बाबा, बड़े बाबा, यहाँ के बाबा, वहां के बाबा, सब मिल करके एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह है। तो कुरान ये नुक्ता पेश करता है कि नादानों, इंसानों, जरा गौर करो, गौर से सुनो कि सारे के सारे मिल करके नुकसान देने वाली मक्खी नहीं पैदा कर सकते हैं, तो फायदा देने वाली चीज कहां से तुम्हें दे सकते हैं? नुकसान देने वाली चीज के बारे में उन्हें इख्तियार नहीं है। मामूली मक्खी, वो भी क्या कुरान कहता है? लन यख्लुक़ू, ये कुरान का दावा है। लन का फायदा जानते हैं क्या है अरबी में? समझने के लिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नेवर, नेवर का फायदा, हरगिज नहीं, कभी नहीं। लन यख्लुक़ू ज़ुबाबा, सारे के सारे मिल करके हरगिज एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। तो इंसानों जरा गौर से सुनो इस बात को, जो मक्खी पैदा नहीं कर सकते हैं वो 3-3.5 किलो बच्चा तुम्हें कैसे दे सकते हैं? क्या कहते हैं? फला दर से हमें ये बच्चा मिला है, फला बाबा ने दिया है, इतने दिन वहां पर रहे, उतने दिन रहे। कुरान कहता है कितनी बड़ी नादानी है, औलाद रब ने दिया है और निस्बत किसी और की जानिब कर रहे हो, इससे बड़ी नादानी क्या हो सकती है? यही है जिसे इस्लाम शिर्क कहता है, और इसी चीज को अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करता है। यही चीज अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। बीवी गलतियां करती है, फला गलती करती है, शौहर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन शौहर अगर अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देख ले एक बिस्तर में, तो कोई गैरतमंद शौहर इस गलती को बर्दाश्त करेगा? बताइए, करेगा बर्दाश्त? नहीं करेगा। बीवी की बहुत सारी गलतियों को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देख ले, गैरतमंद शौहर को बर्दाश्त ही नहीं है। तलाक इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वही मामला है, अल्लाह चाहे तो सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन ये गुनाह करके जो जाए, जो शिर्क करके जाए, जो अल्लाह के अलावा किसी और को नफा और नुकसान का मालिक समझ करके जाए, ये गुनाह अल्लाह ताला माफ कर सकता ही नहीं है, हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम है। तो इदा सअलता फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, मांगना तो अल्लाह ही से मांगना, और सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना, और जब मदद मांगना तो अल्लाह ही से मदद मांगना।
تو جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جائے وہ نفع دینے والی چیز کیا نقصان دینے والی چیز کو وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اب یہاں بھی ایک نقطے کو یاد رکھا جائے، فلاں کے کروانے کی وجہ سے میں پریشانی میں ہوں، نہیں، آپ بھی عقیدے کو مضبوط رکھیے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس طرح سے اور آزمائشیں ہماری زندگی میں بھی، یہ بھی میرے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن کسی مخلوق نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا ہے، کیونکہ مخلوق کے اندر نہ ہی نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ ہی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ اس عقیدے کی وضاحت اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں، کتنی عظیم وصیتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں۔ ہر ماں کو یہ وصیت یاد رکھنی چاہیے تربیت اولاد کے تعلق سے۔ آگے فرماتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ میرے بچے چھوٹے بچے ہیں، اس چیز کو ذہن و دماغ میں گانٹھ باندھ لو، وَاعْلَمْ اچھی طرح سے جان لو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے کہ آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، اس بات پر ایک ہو جائے، ساری دنیا والے ایک ساتھ جمع ہو جائے کہ آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، لم ينفعوک بشیء الا قد كتبہ اللہ لک، تو ساری دنیا مل کر کے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، فائدہ اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ بغیر کسی سبب کے فائدہ پہنچائے، اللہ کسی مخلوق کو سبب بنا دے، لیکن یہ مخلوق سبب ہے لیکن فائدہ پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس عقیدے کو اگر ہم بچوں کے ذہن میں جب ہماری بات سمجھنے لگے اور سننے لگے تو ڈال دیں، تو بتائیے بچہ بڑا ہو کر کے کس قدر عقیدے کا مضبوط ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِالشَّيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے، ملیا میٹ کر دینا ہے، صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، بھگا دینا ہے، مار دینا ہے، شہر بدر کر دینا ہے، محلے سے نکال دینا ہے، بعض لوگوں کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہے نا، مزار کی تعمیر پر چندہ دو ورنہ محلے سے نکال دیں گے، ورنہ بائیکاٹ کر دیں گے، نیاز فاتحہ نہیں کھاؤ گے تو ہم تم سے مقاطعہ کریں گے، تمہارے یہاں نکاح نہیں کریں گے، یہ تو اچھی بات ہے، تم سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اب قرآن و حدیث کا ماننے والا اب نیا نیا ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، ماں یہ کہہ رہی ہے، باپ یہ کہہ رہا ہے، بھائی یہ کہہ رہے ہیں، محلے والے یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے خاص حدیث یہ عقیدہ دیتی ہے کہ ساری دنیا مل کر کے اگر نقصان پہنچانا چاہے تو ذہن میں دل میں اس چیز کو بٹھا لیجئے کہ ساری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، نقصان اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے، اب دوبارہ قلم نہیں چلنے والا ہے، قلم اٹھا لیے گئے۔ وجفت الصحف، رجسٹر سوکھ چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، کلوز ہو چکے ہیں، یہ جو ساری باتیں کہی گئی ہیں اس کے لکھ دیا گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے اور رجسٹر بند کر دیے گئے۔ بچے ہیں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس وقت یہ عقیدہ دے رہے، اس وقت کی بات ہے۔ تو بچہ جب آپ کی بات سمجھنے، ماں باپ کی بات سمجھنے لگے، ماں باپ کی بات سننے لگے، تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عقیدے کو بچے کے دل میں پیوست کر دے،
بتاتے رہیں کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، اور توحید یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ ہی کو پکارا جائے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھا جائے، اس عقیدے کو کبھی بھی ڈگمگانے نہ دیا جائے۔ تو عقیدے کے باب میں یہ حدیث بہت ہی اہمیت کے حامل ہے تربیت اولاد کے تعلق سے۔ اسی طرح سے تربیت اولاد کے تعلق سے شہادتین کا علم ہونے کے بعد، عقیدہ توحید کو پیوست کرانے کے بعد نماز کی اہمیت دلائیے۔ نماز کی اہمیت بہت ہی اہم معاملہ، اہم مسئلہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، انہیں نماز کے لیے کہنا نہیں پڑتا تھا، اس ڈر سے نماز پڑھتے تھے کہ کہیں مکمل طریقے سے ہماری منافقت ظاہر نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے فلاں فلاں منافق ہیں، پھر بھی انہیں نماز کے لیے کہا نہیں جاتا تھا، مسجد آتے تھے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھیے، مسجد آئیے، مسجد آئیے، پھر بھی مسلمان سے کم انہیں نہ کہا جائے۔ منافق قبول نہیں ہے۔ کون کہنے والے منافق؟ ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں۔ بے نمازی ہے، کیا کہیں گے؟ ہم تو اہل حدیث ہیں۔ حرام کھانے والا کیا کہیں گے؟ ہم تو اہل حدیث ہیں۔ ماں باپ کا حق مارنے والا کیا کہیں گے؟ ہم تو اہل حدیث ہیں۔ غیبت چغلی میں ہمیشہ مست رہنے والا کیا کہے گا؟ ہم تو اہل حدیث ہیں۔ دوسروں کے زمین کو ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے والا کیا کہے گا؟ میں تو اہل حدیث ہوں۔ اس کا نام اہل حدیث نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو بدنام کرنے والی بات ہے یہ۔ منہج سلف جو قرآن و حدیث کا منہج ہے، اہل حدیث کے مطلب جو قرآن و حدیث کا منہج ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا اور صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہے، جمعہ کا دن ہے اور حجۃ الوداع ہے، آپ آخری حج فرما رہے ہیں اور آیت اترتی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اسی مکمل دین پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ مزار پہ جانا چھوڑ دیا اور ساری خرابیاں ہیں، میں اہل حدیث ہوں، تو ایسے اہل حدیثیت پر۔ ایسا شخص اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے، جماعت کو بدنام کرنے والا آدمی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی توحید کے بعد آخری وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کچھ آپ بولنا چاہتے ہیں لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، سینے سے آواز نکل رہی ہے لیکن زبان حرکت نہیں کر پا رہی ہے، اس قدر نہیں پر کمزور ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آخری وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر ہے، جبکہ بیٹی ابھی زندہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس بیٹی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا اس نے فاطمہ کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا۔ کہا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ عموماً مرتے ہوتے کیا کہتا ہے آدمی کہ اپنے پیاروں کو بلاتے ہیں، اس سے اچھی اچھی باتیں جو بھی نصیحتیں کرتے ہو، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا، یہ سب نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، امت کے تعلق سے جملہ نکل نہیں رہا ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے نماز کی اہمیت کہ ماں باپ کو بھی نماز کی کتنی پابندی کرنی چاہیے، اور جو بچے ہیں بچوں کو نماز کے تعلق سے کس قدر حساس بنانا چاہیے کہ دنیا کے سارے کام ایک طرف، نماز ایک طرف، نماز کے بعد کام ہے، نماز کے بعد کام کرنے کے بعد وقت ملے گا تو نماز، یہ نہیں، نماز کے بعد وقت ملے گا تو کام، نماز کا شیڈول جو ہے وہی ہونا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت
कान मिन आखिर वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम हत्ता युलजलिजुहा फी सदरी वमा यफीदु बिहा लिसानु। रवाहु अहमद फी मुस्नद। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। राविया हदीस हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत कान मिन आखिर वसीयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन ज़बां साथ नहीं दे रही है, ज़बां हरकत नहीं कर रही है, मौत की परेशानी में, मौत की तकलीफ में मुब्तला है। और यहूदिया ने जो जहर आलूद खाना खिलाने की कोशिश की थी, उस जहर का असर भी शुरू हो गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि आयशा, यहूदिया ने जो जहर आलूद खाना पेश किया था और जो एक लुकमा मैंने मुंह के अंदर डाल लिया था, उसका असर गले में महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि उस जहर के असर की वजह से मेरा गला कट जाएगा। उस तकलीफ में, मौत की तकलीफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तला है। ज़बां साथ नहीं दे रही है, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, सीने से घर घराने की आवाज आ रही है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, जब कान लगा करके सुना, गौर से सुना, तो क्या जुमला था? अस्सलाह अस्सलाह। मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना और अपने मातहतीन के साथ, अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक करना। आखिरी वसीयत तरबियत औलाद के ताल्लुक से हम कब इस पर अमल करेंगे? आखिरी वसीयत है और परेशानी का आलम है। नमाज नमाज नमाज, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, आखिरी सांसें चल रही है, लेकिन उन आखिरी सांसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए उम्मत से। आखिरी सांसों में भी क्या है? उम्मत की मोहब्बत बसी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सांसों में उम्मत की मोहब्बत बसी हुई है कि लोगों नमाज की पाबंदी करना, लोगों नमाज की पाबंदी करना। धड़ल्ले से हम बेनमाजी हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, धड़ल्ले से नमाज को छोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने अहकामात को धड़ल्ले से हम रोन डालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तरबियत औलाद के ताल्लुक से इन सब चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं जो आगे की जा सकती है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें औलाद की तरबियत पर ख़ास ध्यान देने की तौफीक अता फरमाए। शादी से पहले इस्लाम कहता है कि औलाद की तरबियत करो, तो शादी से पहले औलाद की तरबियत का इंतज़ाम करने की तौफीक अता फरमाए। यानी शादी के मामले में दीनदारी को तरजीह देने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा हम सब को कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं उन्हें कुरान और हदीस से करीब होने की तौफीक अता फरमाए। हम सब को अक़ीदा तौहीद पर ता हयात डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। हमें खुद नमाज की पाबंदी तरीक़े रसूल के मुताबिक करने को तौफीक अता फरमाए, दूसरों को नमाज की ताकीद करने को तौफीक अता फरमाए, अपने अहलो अयाल और अपनी फैमिली को नमाज की ताकीद और नमाज के ताल्लुक से हसास रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। परवरदिगार हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, हम में से जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, हम में से जो मकरूज़ है तो उनका कर्जा अदा कर दे, हम में से जहाँ कहीं जो भी इस मामले में परेशान है, परवरदिगारा तेरी इबादत करने वाले हैं, उससे उम्मीद लगाने वाले हैं, परवरदिगारा तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो लोग रिस्क के मामले में परेशान हैं तो उनके रिस्क में कुशादगी अता फरमा। जो लोग शादी ब्याह के मामले में परेशान हैं तो उनके मामलात को आसान फरमा दे। जो लोग और दीगर मामले में परेशान हैं, परवरदिगारा तू ही सबका मालिक है, तेरा ही दर है जहाँ से बंदे मोमिन उम्मीद लगाता है, और बंदे मोमिन तेरे दर को छोड़ करके कहीं से और से उम्मीद लगा सकता ही नहीं। परवरदिगारा जब भी तेरे दर को खटखटाया जाए तू अपने दर से अपनी रहमतों से माला माल फरमा। आमीन।